کہ اقصیٰ کی محبت تو ایمان میں شامل ہے، اقصیٰ کی محبت تو بولے محبت سے کہ اقصیٰ کی محبت تو ایمان میں شامل ہے، اقصیٰ کی عقیدت تو میری جان میں شامل ہے۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال في مقام آخر المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شہدان اسلام اور عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب گشائی کی ہمت کر رہی ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام لوگ، گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے۔ وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی للکار کو سننے والے کان ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے رب رحمان کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو گرا ڈالیں۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں اور کیسے لیا؟ ہمارے اندر
تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام ہی نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات سے خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانے کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندانہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی اور مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی فوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے، اللہ و رسول کی خواہش تنازعات و عداوت کو دور کرنا۔ اسلام و شریعت کی پسند محبت و اخوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور العمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق اور وحدت جیسی نعمتوں سے نواز کر اختلافات، تنازعات و انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔